سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کا خوشی کا ٹائم ہو تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن میرے محبوب کو دیکھیے وہ خوشی کا ٹائم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور جنت کو سجا دیا گیا تھا، عرش حسن کو سجا دیا گیا تھا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے گنہگار امت کو نہیں بھولے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں گناہ نہ کرے۔ یہ جبرائیل میرے محبوب کو کہہ دو کہ وہ اپنے گنہگار کمزور امت کا حیا نہ کرے، بلکہ میں ان کے امتی کو اس طرح ان صراط سے گزاروں گا جیسے اس کے جو ہے امتی کو خیال بھی نہیں چلے گا کہ کیسے گزر سے پار ہو گیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم ونصرنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرت دعوت کرتے ہیں بھگوان شری شری شام سنجانا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت گرامی قرآن عظیم کی ایک آیت لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير، جس کا ترجمہ ہے آپ کی بہن سے ضرورت کو راتوں رات مل گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد اجر ہمیں برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے، یعنی ہجرت سے پہلے 27ویں رجب المرجب کی رات شب دوشنبہ مبارکہ میں ہمارے آقا محبوب خدا شب اسرا کے غلام نوشے بزم جنت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے سرور نوشے بزم جنت، مصطفیٰ جان رحمت شب بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا جان بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے تب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ میں لے لو اور جنت کو سجا دو اور داخل جہنم کو حکم دو کہ وہ دوزخ کے دروازے بند کر دے اور حوران بہشت اچھی نبیس عمدہ لباس پہن لے اور سب فرشتے معراج کے دولے کی تعظیم کے لیے استقبال ہو جائے، یعنی تیار ہو جائے اور تمام قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آج کی رات کو کسی کی روح کو قبض نہ کرے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آج کے دن سور نہ پھونکے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام معراج کے دن کی تعظیم کے لیے استقبال کے لیے تیار ہو جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر جنت تشریف لے کر گئے برا بلانے کے لیے۔ تو جب وہ جنت تشریف لے کر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں 40,000 براق موجود ہیں اور ان میں سے ہر ایک براق کے پیشانی پر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک براق ہے جو رو رہا ہے اور سر نیچے ڈالے ایک طرف کھڑے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ براق کیوں رو رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری وجہ کیا ہے جو تم رو رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں نے 40,000 سال ہو گئے سنا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر فرمائیں گے، یعنی نبیوں کے سردار ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر فرمائیں گے، تو کاش مجھے ان کی سواری کے لیے منتخب کر دیا جاتا، میں اسی لیے رو رہا ہوں، یعنی ان کے لیے مجھے اس سواری بنایا جائے، میں کسی شوق محبت میں رو رہا ہوں۔ تو اس براق کی عشق محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی براق کو پسند فرما لیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لیے اسی براق کو پسند فرما لیا
تو حضرت کرام میری یہاں سے آپ سے گزارش ہے کہ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ سارے براق رہ گئے، صرف رونے والے براق کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پسند فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرمائے تو عشق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رونے کی عادت بنائے، کیونکہ مومن کا آنسو جو خوف خدا اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آنسو گرتا ہے تو وہ آنسو تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رونے والے آنکھیں عطا فرمائے، آمین سبحان اللہ۔ تو حضرت کرام سے آگے کیا ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت اور وہ جنت سے لائے گئے براق کو لے کر حضرت ابن حاتم رضی اللہ عنہ کے گھر حاضر ہوتے ہیں۔ تو پھر جب حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں۔ تو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے نوری ذہن سے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اجل یا جبرائیل ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اے جبرائیل تم جلدی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے پاس لے کر آؤ، میں ان کی ملاقات کا مشتاق ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلدی لے کر اللہ کے پاس لینے کے لیے بولے، لیکن ادھر عالم یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی سو رہے ہیں، اگر میں انہیں آواز دے کر جگاتا ہوں تو یہ بے ادبی ہے، اور اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں اگر لے کر گیا تو ادھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتا ہے۔ تب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اجل جا جبرائیل قبل قدتے ہی، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام تمہارے جو ہے ہوت کافر کے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلوے ضرور کی، اور کافر میں ٹھنڈک ہوتی ہے، تم اپنے کافری ہونٹوں سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری قدموں کو چومو، جیسے ہی میرے محبوب کو ٹھنڈک پہنچے گی تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے کافری ہونٹوں سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری قدموں کو چومتے ہیں، جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ہونٹوں سے چوما تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو گئے، اور بیدار ہوتے ہی کہا اے جبرائیل تم کیوں آئے ہو، تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم لایا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہے، یا رسول اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بھی کہا اجل یا جبرائیل میرے محبوب کو جلدی بلا کر لاؤ، اور آپ کی جو ہے خدمت کے لیے 70,000 نوری فرشتے موجود ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام، گویا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور جنت سے لائے ہوئے براق وہ بھی موجود ہیں۔ تو حضرت کرام نے وہ براق کیسا تھا، کس رنگ کا تھا، کتنا بڑا تھا، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ براق خچر سے بڑا اور گدھے سے جو ہے چھوٹا تھا، اور اس کا رنگ سفید رنگ کا تھا، اور وہ اس قدر تیز رفتار وہ چلتا تھا جیسے میری نگاہ جہاں پر پڑتی تھی اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر، وہ کتنی تیز بھاگتی تھی۔ تو حضرت کرام نے پھر جو ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آب زمزم سے نہلایا گیا، اور جو نورانی پانی ٹپک رہے تھے ستارے نے اس کو اپنے جو ہے کٹورے میں سمیٹ لیے، پھر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجایا گیا، پھر ان کو دلہا بنایا گیا، اور
उधर जुरान भी जाने के लिए तैयार है और मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मेराज की सफर करने के लिए तैयार है। तब तक जो है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुक गए। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह आप क्यों रुक गए, आप क्यों नहीं चल रहे हैं? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए जिब्रील, मेरी कमजोर उम्मत का ख्याल आ गया, मुझे अपनी गुनहगार उम्मत का ख्याल सता रहा है कि वो गुनहगार उम्मत जब क़यामत के दिन कुल सिरात से गुजरना होगा तो मेरे कमजोर उम्मत गुनहगार उम्मत कैसे पार करेंगे, मैं इसी वही बात सोच रहा हूँ, इसलिए मैं मायूस हूँ। तो तब तक अल्लाह ताला का हुक्म होता है, ये जिब्रील मेरे महबूब को कह दो कि वो अपने गुनहगार कमजोर उम्मत का ख्याल ना करे, बल्कि मैं उनके उम्मती को इस तरह उन सिरात से गुजारूंगा जैसे उनके जो है उम्मती को ख्याल भी नहीं चलेगा कि कैसे इधर से पार हो गया। तो हज़रत गिरानी, तो आप चाहिए कि आप सब 5 वक्त की नमाज पढ़े और आप सोच सकते हैं कि कोई अगर किसी का खुशी का टाइम हो तो वो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन मेरे महबूब को देखिए वो खुशी का टाइम था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको बुलाया और जन्नत को सजा दिया गया था, अर्श फर्श को सजा दिया गया था, लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो है गुनहगार उम्मत को नहीं भूले। तो हमें भी चाहिए कि हम भी उन्हें ना भूले, बल्कि अगर जब सोए तो सोने से पहले आप जो है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 मरतबा पढ़ करके सोए और सोने की दुआ भी पढ़े, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इंशाअल्लाह आप जो है अगर सोएंगे तो आप में जरूर हमारे आका आपके ख्वाब में जो है हाजिर होंगे और आप जो है उनसे जरूर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। और आप जब सो करके उठे तो सोने की दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर। और जब सोकर उठे तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद जरूर भेजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हज़रत गिरानी फिर आगे क्या होता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं। बैतुल मुक़द्दस पहुंचने के बाद तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अल्लाह ताला के हिम्मत सलाम बयान करने लगते हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। और जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से सब के सब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अफजल होने का इतराफ किया। तो हज़रत गिरानी फिर जो है आगे क्या होता है, आजाद दी जाती है, फिर अकामत की जाती है, उसके बाद तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम सारे दुरुस्त करते हैं और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आप जो है इमामत फरमाइए, मुसल्ला पर जाइए, आप नमाज पढ़ाइए। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं, फिर जो है तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम हमारे नबी के पीछे खड़े होकर मुक्तदी बन गए। तो हज़रत गिरानी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाद में तशरीफ लाए, लेकिन उनका मर्तबा उनके बराबर किसी नबी का मकाम और मर्तबा नहीं। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में बता दिया, अल्लाह ताला ने आसमान वालों को बता दिया, अल्लाह ताला ने जमीन वालों को बता दिया कि ये जमीन वालों, ये आसमान वालों, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बराबर किसी का मर्तबा नहीं, किसी का मकाम नहीं। हालांकि आखिरत के मैदान में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्तबा क्या है, सबसे कम देखेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है दुनिया में भी बता दिया कि मेरे नबी से बढ़कर कोई जो है किसी का मर्तबा नहीं, कोई भी खूबसूरत नहीं, जबकि वो बाद में आए, इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दुनिया में बता दिया। तो हज़रत गिरानी अगर मेरे नबी से जिंदगी हो तो अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ये काम करने